دل میں وہ اس کی ڈال دیتا ہے سوچ، ہر چیز جو ہے نا حسد سے، جس سے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے جن کے ایمان بہت کمزور ہوتے ہیں، صرف کلمہ ہی پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذرا چنگل میں جلدی آ جاتے ہیں، وہ جلدی ان کو پھنسا لیتا ہے، اتنا پھنساتا ہے کہ وہ شخص برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے اگر مسلمان ہو، یا اگر وہ انسان ہے تو وہ تو شیطان کا ہی بندہ ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، صرف انسان ہے۔ تو یہاں رب العالمین نے اس احسن قصص میں شیطان کو بڑا دشمن صاحب قرار دیا ہے۔ اس نے کیسے دشمنی کی، کیا دشمنی لی کہ انبیاء کرام کے جن کا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، ان کے بیٹوں کو، پوتوں کو اس نے ایک لعنت میں مبتلا کر دیا۔ وہ لعنت ہے حسد۔ حسد، یہ حسد جو ہے یہ کوئی ظاہری بیماری نہیں ہوتی، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ قلبی بیماری ہے، یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جیسے فساد کرنا، کینہ، بغض وغیرہ، تکبر، خود بینی، خود غرضی، اسی طرح حسد جو ہے ایک قلبی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے۔ تو حسد بہت بڑی لعنت ہے۔ حسد سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بھائی آپس میں افتراق، انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جماعتیں، دینی لوگ، جب ان میں حسد آ جاتا ہے نا تو وہ بھی وہاں بھی بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے، اور پھر قرآن میں بھی حسد من عند انفسہم، کہ یہودیوں عیسائیوں کی جو بھی اسلام کی مخالفتیں ہیں، نبی تمہاری مخالفت کرے، حسد کی وجہ سے کرے۔ تو حسد کیا، حسد یہ کیا کہ یہ جو یوسف ہے یہ ہم سے زیادہ پیارا ہے، اپنے باپ کو بہت لاڈلا ہے، باپ اس کو بہت پیار کرتا ہے، ہمارا بابا اس کو بٹھا رکھتا ہے اپنی گود میں، اپنے قریب، اس کو جانے نہیں دیتا۔ محبت چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ زیادہ ہو جائے، یہ دل اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام محبت بھی اس سے زیادہ تھی ان سے، یہ ویسے بھی دو بھائی تھے، دو بیویاں تھیں جو ذکر آتا ہے تفسیر میں، ان میں سے جناب یوسف نام بنیامین۔ تو حسد کی وجہ سے باپ کے پاس بیٹے آتے ہیں جو کہ نبی ذاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا یہ جو انہوں نے پلان بنا لیا، پروگرام بنا لیا کہ باپ کی آنکھوں سے یوسف کو دور کر دیں، پلان کے بعد کسی نے اس کو کنویں میں پھینک دیں، یہ کر، تو آئے آ کر کہتے ہیں اے ہمارے ابا جان لا تامنا لا یوسف، تم ہمارے بارے میں یوسف سے بے امن نہیں رہتے، تمہیں خوف ہی رہتا ہے، تم ہمارا اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، کبھی بھی اس کو ہمارے ساتھ جانے آنے نہیں دیتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹے، یہ کھائے پیے گا، چرے گا، یہ کھیلے کودے گا، وہ کھلی فضا میں جائے گا، یہ بڑھے گا، اس کی صحت بڑی اچھی ہوگی، یہ ٹرائی کرے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کیسا تھے ہر نبی پر، جناب یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ ارادوں کو کیونکہ باپ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خیال ہے کہ آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، آپ کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، میں کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو الغرض لے گئے، حسد کے ساتھ جو کیا آپ نے بڑی دفعہ سنا، اور یہ بڑا واقعہ حسین ہے، اس میں بہت سارے اسباب ملتے ہیں، اگر آدمی اس کا سفر شروع کرے تو کئی مہینے درکار ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، جو اسرار ہیں، جو واقعے کی نزاکت ہے، جو قرآن کی سخت و بلاغت ہے، جو پھر دیگر اس میں واقعات ہیں، حساسیت ہے، تو یہ ایک بڑا دلچسپ قرآن مجید کا یہ حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن قصص فرمایا۔ تو حسد کی وجہ سے بھائی کو دور کر دیا، اپنے بھائی بنیامین سے بھی، والدین سے بھی دور کر دیا، کنویں میں پھینک گئے، پھر جھوٹ بولا، یعنی حسد کیا پھر جھوٹ بھی بولا، دو کام ہو گئے۔ تو یہ کس نے کروائی؟ شیطان نے کروائی۔ ان الشیطان انسان عدو مبین،
تو کتنی تکلیف باپ کو ہوئی، اس کو تو ہونی تھی کیونکہ اس کا وہ بیٹا تھا، یہ دوسری ماں کے بیٹے تھے۔ یہ بھائیوں میں تھوڑا سا ماؤں کی اختلاف کی وجہ سے محبت وہ بھی نہیں رہتی، اگرچہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک ماں کے بیٹے وہ بھی آپس میں اتنے محبت نہیں رہتی، جب بچے ہوتے ہیں، بیوی ہو جاتی ہے تو بیوی آتی ہے تو معاملہ کچھ بگڑنے شروع ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ایک باپ کے سامنے لڑتے نہیں ہیں، اپنے باپ کو تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو بیٹے لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے، وقت آتا ہے کہ میں نے سب کو وقت دیا تھا، اور یہ ایک عجیب سا ہماری یہاں کیفیت بن گئی ہے۔ تو بہرحال شیطان نے نبیوں کے بیٹوں میں بھی، نبی کے بیٹوں میں بھی حسد ڈال دیا، انہیں حسد کیا، کیا نتیجہ نکلا پتہ نہیں کتنے سال تک، کوئی 35 سال کوئی 40 سال کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے دور رہے، بنیاد حسد، جھوٹ بھی بولا، کیا کیا ان سے گزری، کہاں سے وہ گزرے جناب یوسف علیہ السلام۔ ابھی کو بہت بڑی عمر نہیں تھی ان کی، پر تھوڑی سی عمر سے 10-12 سال عمر ہو گئی تھی، کھیلنے کودنے والا سے بچہ ہوتا ہے، تھپڑ مارتے ہیں، اس کو پھینکتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، حسد ہے نا۔ تو حسد بہت بری لعنت ہے، حسد سے بچے۔ حسد کی وجہ سے باپ رو رو کر اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کمر دوری ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے باپ، اس کو جناب دوسرے کا غم بھولتا نہیں ہے۔ تو سارا اس کا لب لباب جو تھا وہ حسد تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اچھا ہمیں پتہ نہیں چلتا حسد ہو رہا ہے نیکیاں بھی کر رہا ہے، حسد ہو رہا ہے نیکیاں بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کرتا جاتا ہے، نماز روزہ سخاوت، حسد موجود ہے۔ اب یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، بسم ہو جائے گی، کوئی نہیں ہوگی تو پوچھا اسے کہا کہ یہ اعلیٰ میری نیکی ہے، تو وہ پھر آواز آئے گی تمہارے دل میں حسد نہیں تھا فلاں کے بارے، تم حسد کرتے رہے، تمہاری نیکیاں برباد ہوتی رہی۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے میں اور آپ سب لوگ آج کے درس میں یہ سبق حاصل کریں کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کرنا۔ اور دیکھو نا سورۃ فلق ومن شر حاسد اذا حسد، اچھا پڑھتے بھی ہیں، ذکر بس پڑھتے ہیں، بس پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر جو شیطان کا وسوسہ خیال آتا ہے حسد کا، ہم اس کو دور نہیں کرتے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی سے یہ آدمی کا رویہ بن جائے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، جو نعمت اس کے پاس، اس کا کاروبار ہے، اس کی دکان ہے، اس کے بچے لائق ہوئے ہیں، عہدے پر ہیں، نیک ہیں، کیا لحاظ القیاس، اس کی دکان بہت چلتی ہے، تو وہ ساتھ والا کہتا ہے عیدی ذرا مٹھی ہو جائے تو میری چل رہی، عیدی نہ چلے تو میری بہت ہی چلے، یہ حسد سادہ زبان۔ اچھا الفاظ، اب کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں کالجوں میں، ہمارے بازاروں میں حسد نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ کہہ دے کہ اس کا بھی کاروبار چلتا ہے، اللہ میرا بھی چلا دے، روزی تو اللہ نے دینی ہے، رزاق تو اللہ ہے، اس کی زمین بھی ٹھیک ہو، ہماری بھی اچھی ہو جائے، اور یہ دوسرا بھائی اس کو دے کر کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، وہ اپنے بھائی جب اس کو خیر میں دیکھے، فراوانی میں دیکھے، علم کے علم و فضل میں دیکھے، یا اس کی کوئی اس کو خوبی اور نعمت نظر آتی ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ جو علاقے میں بڑا محبوب ہے، ممتاز ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اللہ نے سب کو دی، اور دوسرا بھائی اس کے بارے میں خیال کرے یار ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہہ دے یار بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ قوت الا باللہ، اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے یار، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کا محبوب رہا ہوا ہے، اللہ نے اس کو جو فضل کیا، اس کو کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی اولاد دی ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اس کے لیے تحسین کے اچھے کلمات جو تحیہ والے ہوتے ہیں، دعا والے، وہ کہہ دے گا تو حسد سے بچ جائے، حسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ سایہ ختم ہو رہا ہے، چند دنوں کے بعد شاید آئندہ سوموار کو، جو آج کی سوموار ہے، آئندہ سوموار کو روزہ ہو جائے،
5-6-7 دن باقی ہیں، ہم اپنے دلوں کو حسد سے پاک کریں، اپنے دلوں ہاں جی منگل دا ہوئے گا جنتیاں دا بھی ہوگا، تو جو منگل کو روزہ بھی 8-9 دن ہے 8 تو یہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک کے ساتھ تنصیب فرما دے، دعا بھی کریں، اس میں ہم اپنے آپ کی تطہیر بھی کریں اور اپنے اعمال کو بھی پاک کریں، کوشش کریں ہم حسد سے بغض سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، اپنے بھائی کے لیے دعائیں کریں خیر کی، تاکہ ہماری وہ جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں اچھے وزن اچھی میزان کے ساتھ مل سکے۔ قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکی کے اعمال بڑھ گئے وہ بڑی من پسند خوبصورت عیش و عشرت والی، بغیر کسی بیماری دکھ تنگی ٹینشن ہر قسم کی بیماریوں سے تنگیوں سے فراغت والی انتہائی نعمتوں والی زندگی اس کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ حسد سے محفوظ فرمائے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے خیر کے کلمات کہیں، میرے بھائیوں جب حسد جمع ہوتا ہے تو پھر نظر لگ جاتی ہے، حسرت جمع پلس حسرت پلس حسد، جب یہ دونوں چیزیں کسی انسان میں کسی کے بارے میں آ جاتی ہے تو جس کے بارے میں آتی ہے بیچارہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ڈاؤن ہونا کام سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے مال حوالات میں کمزوری اور مرنے جانور شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے اثرات ہوتے ہیں نظر بد کے ہوتے ہیں، اور جب حسرت اور حسد دونوں جمع ہوتے ہیں تو نظر بد لگتی ہے۔ اس کے بھی فارمولے دعائیں ہمیں اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر نے فرمائی ہیں۔ آپ بھی لوگ جب کسی کے گھر میں جائیں اس کا اچھا ماحول دیکھیں، اس کا اچھا گھر دیکھیں تو آپ پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بھی اللہ کا فضل ہے پر ماشاء اللہ پڑھیں، یہ نہیں ہے اس کا خوبصورت مقام دے کر آپ بھی جل جائیں، اس کا مال دے کر یہ بھی جل جائے، اس کا اولاد دے، نہ یہ ایسا نہ کریں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام سے ایمان سے دور ہیں کافر ہیں ان میں حسد نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں میں حسد بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حسد جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ارزقنا حلالا طيبا وأنت خير الرازقين، اللهم ارحمنا وأنت خير الشاكرين، اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، اللهم ادخلنا ووالدينا وأولادنا وأساتذتنا وإخواننا وتلاميذنا جنة الفردوس، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ومن ذراء الدين وغلبة الرجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔